الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دو طرح کے رشتے قائم کر رکھے ہیں۔ دو کے بعد کوئی تیسرا رشتہ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی تیسرا رشتہ اور تعلق نظر آتا ہے تو ان دو ہی کی برانچز تو ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل نہیں ہیں۔ مستقل طور پر دو ہی طرح کے رشتے جاری کر رکھے ہیں۔ ایک مخلوق کا اپنے خالق سے تعلق، اور دوسرا مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق سے تعلق۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں یا خالق کی ذات ہے یا اس کے مقابلے میں اس کے سامنے مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ جو خالق نہیں ہے وہ مخلوق ہے، جو مخلوق نہیں ہے وہ خالق ہے۔ اور پھر مخلوق کا خالق سے ایک تعلق اور رشتہ، پھر مخلوق کا مخلوق سے رشتہ۔ تو یہ دو طرح کے رشتے اور تعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جاری کر رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں جب مخلوق کا خالق سے رشتہ قائم ہوتا ہے تو حقوق العباد کا حکم ہوتا ہے، اور مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق سے جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو حقوق العباد کا حکم ہوتا ہے، اور جب مخلوق سے خالق سے رشتہ قائم ہوتا ہے تو حقوق اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بعض وہ حقوق ہیں جو مخلوق اپنے خالق کے پورے کرتی ہے، اور بعض وہ حقوق ہیں جو مخلوق کے لیے کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو بھیجا تاکہ مخلوق کو اس کے خالق کا پتہ دیں۔ جب مخلوق اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو پھر اس کے حق کو پہچانتی ہے، اور حق کو پہچان کر اس کو ادا کرتی ہے۔ پھر نبی کی تعلیمات کے نتیجے میں مخلوق اپنے جیسی مخلوق کے حق کو پہچانتی ہے، تو پھر مخلوق اپنے جیسی مخلوق کے حق کو پورا کرتی ہے۔ تو خالق کا جو حق ہے وہ حقوق اللہ ہیں، اور مخلوق کا جو حق ہے وہ حقوق العباد ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر دو ہی مطالبے ہیں، یا حقوق اللہ کا مطالبہ ہے یا حقوق العباد کا مطالبہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حق کو پورا کرے، یا یہ مطالبہ ہے کہ بندہ اپنے جیسے بندوں کے حق کو پورا کرے۔ جب یہ بندہ
اپنے اللہ کے حق کو پورا کرتا ہے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ گویا کہ مخلوق کا خالق سے جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس پر عبادت کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ جب مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق سے رشتہ قائم ہوتا ہے تو خدمت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کی خدمت کرے۔ تو گویا کہ دنیا میں دو ہی مطالبے ہیں، یا عبادت کا مطالبہ ہے اور یا خدمت کا مطالبہ ہے۔ اگر اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت نماز کی بھی ہو سکتی ہے، عبادت روزے کی بھی ہو سکتی ہے، عبادت زکوٰۃ کی بھی ہو سکتی ہے، عبادت حج کی بھی ہو سکتی ہے، ذکر و اذکار تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں۔ گویا کہ یہ مخلوق اپنے خالق کے حق کو ادا کر رہا ہے، اور دوسرا مخلوق اپنے عزیز مخلوق کے حق کو ادا کرتا ہے تو وہ خدمت ہے۔ تو یہ خدمت کرتا ہے، کبھی عزیز و اقارب کے رشتے سے خدمت کرتا ہے، کبھی دوست احباب کے رشتے سے خدمت کرتا ہے، کبھی کسی جو ہمدرد کی نسبت سے خدمت کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اپنے عزیز مخلوق کی خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ تو جب یہ عبادت بھی کامل کرتا ہے، خدمت بھی مکمل کرتا ہے، اب یہ مومن کامل ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بھی پورا کر دیا اور اپنے جیسی مخلوق کے حق کو بھی پورا کر دیا۔ تو گویا کہ یہ دو رکن ہیں ایمان کے دو رکن ہیں۔ ایک العظمۃ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں قائم ہوتی ہے، اس عظمت قائم ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور الشفقۃ علی خلق اللہ، مخلوق پر شفقت جب اس کے اندر آتی ہے تو اس الشفقۃ علی خلق اللہ کے نتیجے میں یہ اپنی جیسی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اگر ایمان کا ایک رکن ہو اور دوسرا رکن نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر العظمۃ للہ تو ہے جس کے نتیجے میں عبادت کرتا ہے، لیکن الشفقۃ علی خلق اللہ نہیں ہے، مخلوق پر شفقت نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی خدمت کرے، تو جب یہ ناقص ہے تو یہ ایمان اس کا ناقص ہوگا۔ ہاں اگر الشفقۃ علی خلق اللہ تو ہے جس کی وجہ سے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، لیکن العظمۃ للہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی عبادت نہیں کرتا، تو بھی اس کا ایمان ناقص ہے۔ گویا کہ یہ دونوں کے دونوں رکن اگر ہوں گے تو سمجھے اب ایمان کامل ہے کہ اللہ کی عظمت بھی ہے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت بھی ہے۔ اسی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا باب مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے، یا دوسرا ہے اور پہلا نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، ان صورتوں میں ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اگر دونوں ہیں اب اس کا ایمان مکمل ہے۔ اس لیے تو حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ کامل مسلمان، کامل ایمان والا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کی زبان سے اس کو ایذا پہنچ رہی ہے، اس کے ہاتھ سے اس کو ایذا پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی خدمت نہیں کر رہا، کیونکہ خدمت سے تو مقصود راحت ہے، اور اس کے وجود سے اس کو راحت نہیں پہنچ رہی، اس کے زبان کے کلام سے اس کا کلیجہ کٹ رہا ہے، اس کے ہاتھ کے تصرف سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان کامل نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس خدمت خلق نہیں ہے۔ لہذا عبادت الہی اور خدمت خلق یہ دونوں جب جز ہوتے ہیں تو اب اس مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر صرف عبادت ہی عبادت ہے، خدمت نہیں ہے، یا صرف خدمت ہی خدمت ہے، عبادت نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ جیسے مغربی معاشروں میں آپ دیکھیں تو یہاں خدمت ہی خدمت ہے، یہ خدمت خلق کے ویلفیئر کے سسٹم ان کے چل رہے ہیں، خدمت خلق چل رہی ہے، جانوروں کو پروٹیکشن ہے، اینیمل پروٹیکشن کے ادارے قائم ہیں، ہر چیز کی پروٹیکشن کریں گے، چیونٹیوں کی پروٹیکشن کریں گے، کتے بلوں کی پروٹیکشن کریں گے، لیکن وہ مالک جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا نہیں ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کو جانتی نہیں ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا نہیں ہے، اس کے حق کو جانتے نہیں ہیں، اس کے حق کی پروٹیکشن کرتے نہیں ہیں،
اس کی عظمت کی پروٹیکشن کرتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان کامل نہیں۔ یہ خدمت خلق تو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں، جانوروں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، جانوروں کی بھی مرہم پٹی کرتے ہیں، لیکن جس نے جانور پیدا کیا، جس نے مرہم پٹی کی طاقت پیدا کی، جس نے یہ ساری شانیں اور قوتیں پیدا کی ہیں، اس مالک کو یہ بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا ایمان بھی کامل نہیں، ان کے پاس خدمت خلق تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے۔ یہ سر کی ٹوپی کا تو شکر کرتے ہیں لیکن اس سر کا شکر نہیں کرتے جس نے سر عطا کیا ہے۔ اگر کوئی گھڑی تحفے میں دے دے اس کا تھینک یو تو کرتے ہیں، لیکن جس نے کلائی عطا کی ہے کہ جس پہ گھڑی باندھنی ہے اس کلائی دینے والے کا شکر کرتے نہیں ہیں۔ یہ انگوٹھی دینے والے کا شکریہ کرتے ہیں، جس نے انگلی عطا کی ہے، جس میں انگوٹھی سجتی ہے اس انگلی دینے والے عطا کرنے والے کا شکر کرتے نہیں ہیں۔ اس کان کا بندہ اگر ہدیہ ملتا ہے تو یہ تھینک یو کرتا ہے، لیکن جس نے کان عطا کیے ہیں، جس میں بندے سجتے ہیں، اس کان کے عطا کرنے والے کا شکر نہیں کرتے۔ تو گویا کہ یہ سر کی ٹوپی کے تو شکر گزار ہیں، سر کے تاج کی تو عظمت کو سمجھتے ہیں، جس سے سر عطا کیا ہے، جس میں تاج سجتے ہیں اس سر کا شکر گزار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ مملوک اپنے مالک کو جانتا نہیں ہے، یہ مرزوق اپنے رازق سے غافل ہے۔ یہ دسترخوان پہ پڑے کھانے کے لذیذ کھانوں کو دیکھ کر تو شکر کرتا ہے، جس ذات نے چبانے کی قوت عطا کی ہے، ہضم کی طاقت دی ہے، کھانے کا سرور لذت جس نے عطا کی ہے اس خالق کا شکر کرتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب عبادت بھی اس کی مکمل ہوگی، اس کی جو مخلوق کے ساتھ خدمت بھی مکمل ہوگی۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر یہ محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کا محبوب ہے، اس محبوب نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا سچا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ کی پیدا ہوئی مخلوق سے کوئی سچا تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر مجنو ایسی داستان عشق دہرا کے جاتا ہے کہ لیلا کے مکان کی اینٹوں کو چومتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس مکان کو کیوں چومتا ہے؟ مکان تو ایک اینٹ پتھر کا مکان ہے، اس کو کیوں چومتا ہے؟ کہا کہ میں اس کو نہیں چومتا، میں اصل مکین کو چومتا ہوں، یہ جس کا مکان ہے، اس مکان کو میرے محبوب لیلا کے ساتھ نسبت ہے، اس وجہ سے میں اس مکان کو چومتا ہوں، اس لیے کہ میرے محبوب کا مکان ہے۔ آج بیت اللہ کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ میرے اللہ کا بیت ہے، میرے اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم بیت اللہ کو بوسہ دیتے ہیں۔ پتھر کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کے ساتھ مصافحہ ہے، میرے اللہ کے نبی نے اس پتھر کو حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اس لیے میں بوسہ دیتا ہوں۔ ورنہ پتھر میں اپنی ذات کے اندر کوئی کمال نہیں، لیکن وہ بیت اللہ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اس لیے عاشقان خدا سفر کر کے، مال خرچ کر کے، قوت صرف کر کے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس گھر کو چومتے ہیں، اس گھر کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، لیکن اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ چونکہ نسبت ہے، محبوب کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے ہماری نظر میں وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی چوم کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر کسی کو اپنی اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اس کے نظر میں قیمت نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محبوب ہوتا، یہ مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا کے ساتھ، اپنی تخلیقی قوت کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے، تو محبوب نے ہاتھوں سے مخلوق پیدا کی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، یہ میرے مخلوق کی خلقت ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق ساری کی ساری یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہاں تک کہ کتے ہوں، بلیاں ہوں، زمین پہ رینگنے والی چیونٹیاں ہوں، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے پیار ہے۔ اللہ نے اگر ایک کتے کا پلہ پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ارادے سے پیدا کیا ہے، اپنے ایک منشا سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کتے کے پلے کو اگر پیاسا ہے، اس کا جگر اگر پیاسا ہے، اس کو اگر آپ نے پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کے پلے کو پانی پلانے پر تمہاری بخشش کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک طوائف بدکارہ عورت بدکاری کے لیے سفر کر رہی ہے، یعنی بدکاری کے لیے سفر کر رہی ہے، کسی نیکی کے لیے نہیں، یعنی سفر بھی اس کا حرام، اس کے ارادے بھی حرام، منزل بھی حرام، وہ چل رہی ہے۔ راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے، پیاس لگی، پانی پیا اس نے،
پانی پی کے فارغ ہوئی تو دیکھا ایک کتے کا پلا اس کنویں کے قریب مٹی کو چوس رہا ہے، پیاسا ہے، مٹی کو چوس رہا ہے۔ اس کو بڑا ترس آیا کہ یہ بیچارہ پیاسا ہے۔ اس نے اپنے جوتے کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر ڈالا اور اس موزے میں پانی بھرا اور اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا کنبہ تھا، اللہ کا کنبے کا فرد تھا، اس کا جگر ٹھنڈا ہو گیا، اس آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکر کیا، اس کے پاؤں چاٹے اور وہ چل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدکارہ عورت کی ادا اتنی پسند آئی اور اس کتے کے پلے کا شکر گزار ہونا ایسا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر اس طوائف کی بخشش کر دی۔ فرمایا یا ملائکتی انطلقوا عبدی الی الجنہ، میں اس بندی کو جنت میں داخل کر دو۔ اس نے جو عمل کیا ہے یہ عمل اتنے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بیابان جنگل تھا، اکیلے بیابان جنگل میں اسے صرف میری رضا کے لیے، اس کتے کے پلے کے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پانی پلا دیا تھا، لہذا ایسا عمل اتنے اخلاص و محبت سے کیا، اس عمل کی وجہ سے آج اس کی میں بخشش کرتا ہوں۔ آپ اپنے تہجدوں پر ناز کر رہے تھے، آپ اپنے ذکر و اذکار پر ناز کر رہے تھے، آپ اپنی تلاوتوں پہ ناز کر رہے تھے، آپ اپنی لا الہ الا اللہ کی ضربوں پہ ناز کر رہے تھے، رہ گئی آپ کی ضربیں پیچھے، رہ گئی آپ کی باتیں پیچھے، رہ گئی آپ کے تہجد پیچھے۔ وہ ایک کتے کے پلے کو جس کو دیکھ کر آج ہم پتھر مار دیتے ہیں، اس کتے کے پلوں کو پانی پلانے پر اللہ نے اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، تمہیں خبر نہیں کہاں سے مل جائے۔ تہجدوں میں تلاش کرو نہ ملے، کتے کے پلے کو پانی پلاؤ تمہیں مل جائے، مکھی کو سیاہی چسا دو اس پر مل جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ امام غزالی کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں خواب دیکھا ایک شخص نے، بہت بڑے عالم نے خواب دیکھا۔ اصل واقعہ بعد میں سناتا ہوں، اس سے پہلے ان کی منزلت اور منقبت کا اندازہ لگائیے۔ خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پر موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، اور پنڈال کے اندر امت محمدیہ کے قیامت تک آنے والے سارے علماء موجود ہیں، علماء کی روحیں موجود ہیں، علماء ربانی موجود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء کی شان اور ذمہ داری وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے، تو کیا آپ نے اپنے علماء کی ذمہ داری اور شان بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی پیش کی ہے، یہ بیان کیا آپ نے؟ تو آپ نے حامی میں سر ہلایا، مسکرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے حبیب، اگر اجازت ہو، اس پنڈال کے اندر مجمع میں آپ کی امت کے سارے علماء موجود ہیں، قیامت تک کے آنے والے، ان کے ارواح موجود ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ان کا کوئی امتحان لے لوں کہ آخر کون سا وہ کمال اس کے اندر ہے، ان کے اندر کون سا ایسا کمال ہے کہ جس پر آپ نے اتنی عظمت ان کو دے دی کہ یہ بنی اسرائیل کے جب وہ انبیاء جیسی ان کی شان ہے۔ رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، مجمع پہ نگاہ ڈالی، ایک شخص کو دیکھا، قم باذن اللہ، یا اللہ کے بندے اللہ کے نام پر کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہونے والا کون تھا؟ امام غزالی۔ امام غزالی کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اور فرمایا حامد ابن محمد ابن احمد ابن، یہاں تک کہ 7 پشتوں تک نام گنوا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس امت کے عالم ہو اور تمہیں اتنا ادب نہیں ہے کہ جتنا سوال کیا جائے اتنا جواب دینا چاہیے۔ میں نے صرف تیرا نام پوچھا ہے اور تو نے اپنے دادا پردادا نکڑ دادا تک نام گنوا دیا۔ تو سوال کا ادب یہ ہے کہ جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دے۔ میں نے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے، تو بس اپنا نام بتاتا۔ یہ اعتراض کیا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا، اے اللہ کے کلیم، میں نے یہ طرز جواب آپ سے ہی سیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، مجھ سے سیکھا ہے؟ بھئی میری امت اور، تیرا نبی اور، میرا زمانہ اور، تیرا زمانہ اور، میری تیری ملاقات ہی نہیں ہے، مجھ سے تو نے کیسے سیکھ لیا؟
اللہ اکبر۔ امام غزالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا عصا ہے۔ بس یہ جواب بھی نہیں ہے کہ میرا عصا ہے، وہ تو اگلا سوال بنتا ہے کہ کس کا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا ہے۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا عصایا واتوکا علیہ واحش علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے جانوروں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور ولی فیہا معارب اخری، اے اللہ اس کے اندر اور میرے بڑے منافع اور بڑے فائدے ہیں، گویا کہ درندوں کو بھی بھگاتا ہوں، جانوروں کو بھی بھگاتا ہوں، اور بڑے بڑے میرے منافع ہیں۔ اتنا لمبا جواب۔ اب یہ جب جواب سنتے حضرت موسیٰ صاحب مسکرائے، کہا کہ اللہ کے بندے وہاں تو اللہ نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے سوچا ذرا لمبا جواب دوں تاکہ اللہ سے تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ ادھر امام غزالی جھٹ سے بولے اے اللہ کے کلیم، وہاں اللہ نے پوچھا تھا، یہاں کلیم اللہ نے پوچھا تھا، میں نے سوچا لمبا جواب دوں تاکہ تھوڑی دیر کلیم اللہ سے باتیں ہوتی رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس امت کے علماء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹیسٹ لیا تو ٹیسٹ میں اس امت کے علماء پاس ہو گئے، رسول اللہ کی لاج رکھ لی، ان علماء ربانی نے رسول اللہ کی لاج رکھ لی۔ یہ شان امام غزالی کی، کتنی کتابوں کا مصنف۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ حضرت کیسی گزری، کیا حال بنا؟ کہا کہ بخشش ہو گئی۔ اچھا ماشاءاللہ، کس بات پر؟ کہا کہ میں حیران ہوں، میں نے اللہ کے سامنے جب حاضری دی، اللہ نے پوچھا غزالی کیا لایا ہے، میں نے بتایا وہ کتاب لکھی، میں نے وہ کتاب لکھی، میں نے وہ دینی اشاعت کی، میں نے وہ دین کی اشاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز پر نگاہ نہیں کی، سنتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے غزالی تو جانتا ہے ہم نے آج تیرے لیے بخشش کا فیصلہ کس عمل پر کیا ہے؟ اب کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ میرے اتنے بڑے بڑے دین کے کارنامے ہیں، پتہ نہیں اس میں سے کون سا کارنامہ ہے۔ کہا کہ اے اللہ تو دانا اور بینا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے امام غزالی، ایک مرتبہ تو کتاب لکھ رہا تھا، تصنیف کر رہا تھا، اور آپ جانتے پہلے زمانے میں قلم اور دوات کے ساتھ لکھا جاتا تھا، اس دوات کے اندر سیاہی تیئی تو نے ڈبوئی اور کاغذ پہ جیسے قلم رکھا، ایک پیاسی مکھی آئی اور مکھی آ کر اس کی نوک سے سیاہی چوسنے لگی، پیاسی تھی، جگر اس کا ٹھنڈا کرنا تھا، وہ چوسنے لگی تو تو نے قلم کو روک لیا یہ سوچ کے یہ پیاسی مکھی اپنی پیاس بجھا لے، اس نے جب چوس لیا اپنا جگر ٹھنڈا کر لیا، اس کے بعد تو نے لکھنا شروع کیا، تو نے اس پیاسی مکھی کا جگر ٹھنڈا کر دیا، آج تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مکھی، پیاسی مکھی کو پلانے پر بخشش ہو رہی ہے، اور آپ ہم جہاں دیکھ کے مکھی مار دیں، جہاں دیکھ کے چونٹی کو مسل دیں، کہ ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کے بندے تمہیں کیا خبر، کیا پتہ چونٹی کو ایک دانہ ڈالنے پہ تمہاری بخشش ہو جائے، مکھی کو پانی پلانے پہ تمہاری بخشش ہو جائے، پرندے کے لیے پانی کی رکابی رکھی ہو پانی پینے پہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ ہم تہجدوں میں جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہاں جنت مکھی، پیاسی مکھی کو پانی پلانے پہ مل رہی ہے، کتے کے پلے کو پلانے پہ مل رہی ہے، اور بڑی بڑی عبادتیں اللہ منہ پہ مار دیں۔ اگر یہ معمولی مخلوق پر ظلم ہو جائے، اس ظلم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کھول دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فلاں عورت جس کے بارے میں تم جانتے ہو وہ عابدہ ہے، زاہدہ ہے، ذاکرہ ہے، شاغلہ ہے، ہر وقت اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے والی نیک عورت ہے، لیکن فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جہنم کے اندر وہ اس طرح جہنم کے اندر اپنی انتڑیاں لے کر گھسٹ رہی ہے کہ جیسے کہ چکی کا پاٹ گھومتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ اس نے ایک بلی پر ظلم کیا تھا، ایک بلی پر ظلم کیا، اس کی گھر کے اندر بلی آئی، اس بلی نے معمولی کو نقصان کر دیا، اس نے اتنے زور سے اس کو ڈنڈا مارا کہ اس کی انتڑیاں باہر نکل گئیں، اور وہ تکلیف سے وہ بلی ایک جگہ پر گھومنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا مکروہ لگا، اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ آج وہ عابدہ زاہدہ جو ہے جہنم کی آگ کے اندر اسی طرح جل رہی ہے جیسے اس بلی کو اذیت اور تکلیف ہوئی تھی۔ ایک بلی جس کی ہم کوئی حیثیت نہ سمجھیں،
جب چاہے اس پر پتھر برسا دیں، جب چاہے اس کو ڈنڈا مار دیں کہ کون پوچھنے والا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے پر اگر ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست خود پوچھیں گے۔ تو بلی پر ظلم کرنے کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں گری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک محلے میں 2 خواتین ہیں، ایک خاتون بڑی عابدہ زاہدہ قرآن کی تلاوت کرنے والی نیک صالحہ، لیکن زبان اس کی اتنی تیز اور لمبی کہ پورا محلہ پریشان، اذیت دیتی ہے اپنی زبان سے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا جہنم میں داخل ہوگی، یہ جہنم میں داخل ہوگی۔ اور دوسرے ایک عورت کہ جو موٹی موٹی نماز پڑھ لیتی ہے، گنڈے دار نماز پڑھ لیتی ہے، لیکن اخلاق حسنہ اتنا اچھا، پورا محلہ ان کی تعریف کرے، پورے محلے والوں کی خدمت کرنے والی، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار تیاری کر رہی ہے، کسی کا مہمان آ جائے تو کھانا پکا کے گھر بھیج رہی ہے، مہمان آ جائے ان کے یہاں بستر بھیج رہی ہے، وہ پورے محلے کی خدمت پر اس کی نظر ہے، اپنی بہن سہیلیوں کی خدمت پر اس کی نظر ہے، نماز موٹی موٹی نماز پڑھ لی، موٹی موٹی بس یہ باتیں کر لی۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ جنت میں داخل ہوگی، یہ جنتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی نمازیں تو گنڈے دار ہیں، موٹی موٹی نمازیں بس پڑھ لی، اس کی کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، جبکہ وہ دوسری اس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار و تسبیح ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے حق کو تو پہچانتی ہے لیکن اللہ کے مخلوق، اللہ کے کنبے پر ظلم کرتی ہے، اپنے زبان کی تیزی سے ایذا پہنچاتی ہے، کلیجے کاٹتی ہے، لوگوں کی نیندیں حرام کر رہی ہے، وہ ایذا چونکہ مخلوق خدا کو پہنچا رہی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اور دوسری اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کنبے کو خوش رکھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کنبے کے خوش ہونے پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ دیکھو آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں جس کو جو چاہے کہہ دیں، ہم روزے دار ہیں جس کو جو چاہے کہہ دیں، نہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کنبے کا خود حساب لیتا ہے۔ تو حقیقت یہ 2 جز، ایک اللہ کی عبادت، دوسرے اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ دونوں جز جب مکمل ہوں گے ایمان مکمل ہوگا۔ اگر یہ جز کامل نہیں، کوئی ایک جز ہے دوسرا نہیں ہے، دوسرا ہے پہلا نہیں ہے، یا خدا نہ خاصہ دونوں جز نہیں ہیں، تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ناقص ہے، ایمان سے خالی ہے۔ لیکن ایمان مکمل اس وقت ہوگا 5 وقت کی نماز بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، سال کی زکاتیں بھی ہیں، اور حج بیت اللہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہے، اللہ کے مخلوق کے درد کے اندر شامل بھی ہے، اس کا درد مند بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ عبادات بھی اللہ 2 طرح کے رکھی ہیں، ایک بدنی عبادتیں ہیں، ایک مالی باتیں ہیں۔ بدنی باتوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور مالی باتوں کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ نے عبادات بھی اپنے دونوں میں بانٹ دی کہ آدھی میری اور آدھی جو اللہ کی مخلوق کی۔ مالی باتیں ہیں تو مال تم غریبوں میں بانٹ دو، اپنی جیسے مخلوق کی خدمت کر لو۔ اب یہ دونوں کے دونوں جز مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ عبادت کرتے تو کیوں کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے تو کیوں کرتے ہیں، اس سے بھی حقیقت میں اللہ ہی راضی ہوتے ہیں، اس سے کہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر چونٹی پر بھی ظلم کیا اس کی پوچھ ہو جائے گی، بلی پر بھی ظلم کیا اس کی بھی پوچھ ہو جائے گی، گویا کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اس اللہ کے کنبے کو بھی آرام پہنچایا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو دونوں یہ جز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کے لیے ہیں۔ جس بندے نے اس پیٹرن پر اپنی زندگی گزاری تو دنیا کے اندر اللہ اس کو جنت کا مزہ عطا کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج یہ عید الاضحیٰ کا دن اور پھر یہ اس میں جمعے کا دن مبارک در مبارک ہے، اور حجاج کرام لاکھوں حجاج کرام نے وہ اللہ سے مانگا، اور عاشقان خدا ایک جگہ پر اتنے عاشقان خدا جمع ہو جائے اور اللہ کو پکارے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ پورے عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ اللہ خوش ہیں، کیونکہ عاشقان خدا اللہ کو پکار رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑے کام کے دن ہیں ان دنوں کے اندر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن یہ 10 راتیں جو ہے، ہر ایک رات اتنی فضیلت والی ہے، پر اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت سے 10 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت 84 سال کی عبادت رکھتی ہے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا ان راتوں کے اندر اگر ایک رات کی عبادت کریں گے، فرمایا کہ لیلۃ القدر کی عبادت سے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔
اور اس کے ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ ہونے والے جو کہ ابھی ہم نے کیے نہیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ آئندہ جو تم کرو گے گناہ وہ میں نے پہلے سے معاف کر دی۔ یہ وہ روزے، ظاہر ہے کہ اس کے دن گزر چکے، یہ 10 ذی الحجہ تک یہ وہ مبارک راتیں تھیں، تبھی تو قرآن نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی کہ اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی 10 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی، ان ایام کی یہ مواقع دیتے ہیں اللہ کہ اللہ سے بخشوا لیں۔ اس لیے ہم ظاہر بابا آدم کی اولادیں ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ہماری گھٹی میں گناہ ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کئی ایام دے دیتے ہیں، کئی راتیں دے دیتے ہیں، اس وقت سجدہ خدا کے سامنے دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔